اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ لوگوں کو عیش کرنا ہے، پیسے آپ نے کمانے ہیں، رزق میں اضافہ کرنا ہے، عیش کرنا ہے، تو پھر میں سورہ قریش کی اجازت دیتا ہوں۔ اب خوش قسمت ہے آپ جس کی زبان پر سورہ قریش چڑھ گئی ہے، خوش قسمت ہے جس کی اس کی زبان پر سورہ قریش آ گئی ہے، اور خوش قسمت دل ہے جس کے اوپر سورہ قریش غالب ہو گئی ہے، خوش قسمت گھر ہے جس کے اندر سورہ قریش پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نے کھا لیا، بڑھا لیا، اب تیری نسلوں کے لیے میں اگلا نظام بناؤں گا۔ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں مولا اتنے سال سے میں عمل کر رہا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے ساتھ جو فیصلے کرے گا وہ سچے اور کرے ہیں، میری اداری نہیں ہوتی، نقد ہوتی ہے، تو جلدی نہ کرے، میں تیری نسلوں میں ادار چکاتا ہوں، میں تیری نسلوں کو وعدے پورے کر کے دکھاؤں گا، اور میں تیری نسلوں کے ساتھ سچے معاملے کر کے دکھاؤں گا، میں تیری نسلوں کے ساتھ سچی زندگی کا سچا نظام بنا کے دکھا دوں گا، تو پریشان نہ ہو، بہت کمالی چیز ہے۔ دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں، جتنی بھی ہستیاں اس وقت زندگی میں موجود ہے اور جن کے نام ہوئے اور جن کے نام اب آج یہ دنیا جانتی ہے، وہ نور الدین زنگی ہے، وہ صلاح الدین ایوبی ہے، یا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ اور پرنور ہستیاں ہیں۔ ان ناموں کے پیچھے اللہ کا نام ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کو پیٹ نہیں کی، اور وہ یہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کو اللہ کا نام جانا اور اللہ کے نام کو زندگی کا ساتھی بنایا۔ رب نے انہیں بھی پالا اور ان کی نسلوں کو بھی پالا، ان کی نسل در نسل اس کو پالا۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک دیوار گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے وہ دیوار کو ٹھیک کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ نے دیوار کیوں سیدھی کی؟ فرمایا اس کے نیچے خزانہ ہے، اور بچے یتیم ہے اور چھوٹے ہیں۔ بچے کیا ہے؟ بولے بچے یتیم ہے اور چھوٹے ہیں، اگر یہ دیوار گر جاتی ان بچوں کا خزانہ کوئی لوٹ کے لے جاتا۔ کیوں؟ صالح ان کا ابا ایک جو تھا وہ نیک ایک صالح انسان تھا۔ ابن کثیر کہتا ہے کہ وہ ابا نہیں 7 نسلوں پہلے والا ابا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ 7 نسلوں پہلے والا ہے، کہاں ابا ہے؟ کعبہ ابن کعبہ، وہ اس کی نیکی جو تھا، وہ ابا کی جو نیکی تھی وہ کام آئی، اس کے نیکی خزانے کی شکل میں کام آئی۔ کوئی کبھی نہ سمجھتا ہے کہ نیکی کریں گے جنت ملے گی، جنت کے ساتھ دنیا بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا، صحت بھی ملتا ہے، صرف عزت نہیں ملتی، راحت بھی ملتی ہے، رونق بھی ملتی ہے، خوشیاں بھی ملتی ہے، خوشحالیاں بھی ملتی ہے، اور زندگی کا نظام بہتر نہیں بہترین ہو جاتا ہے۔ ہاں نیکی، رزق، تسبیح، وظیفے، نماز، سجدے سے صرف جنت نہیں، وہ بھی ہے، لازم ہے، وعدہ سچا ہے، اللہ اس کے حبیب کا اور دنیا کا اور مال اور چیزیں سب کچھ ملتی ہے، اور خزانے بھی ملتے۔ اگر دیوار یہ گر جاتی، خزانہ جو تھا وہ بکر جاتا، اور لوگ جو تھے وہ لوٹ لیتے۔ ابھی لینا جمع ہو کر جب یہ جوان ہوں گے تو پھر یہ خزانہ ان کو ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کی نسلیں پالتے ہیں، نسلیں پلتی ہے، نسلیں پلتی ہیں اور خوب پلتی ہے۔ انڈیا میں جتنی غربت ہو، پاکستان میں جتنی مہنگائی ہو، دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی کہیں بھی ہو، تو اللہ والے ان نسلوں کو وہ اس کے ذریعے پلتی ہے۔ اور اگر آپ نے عیش کرنا ہے تو پھر میں سورہ قریش کی ایک وظیفہ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، تو اگر کرنا نہیں ہے تو بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کو غور سے آپ نے سننا ہے۔ میری بات آپ یاد رکھیے، خوش قسمت ہے وہ لوگ جس کی زبان پہ سورہ قریش چڑھ گئی ہے، اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جس کے اوپر سورہ قریش آ گئی ہے۔ خوش قسمت دل ہے جس کے اوپر سورہ قریش غالب ہو گئی ہے، خوش قسمت گھر ہے جس کے اندر سورہ قریش ریگولر پڑھی جاتی ہے، اور خوش قسمت قبیلہ ہے جس میں سورہ قریش پڑھنے والے ہیں۔ خوش قسمت زبان، گھر، دل، جسم جہاں سورہ قریش جاری ہوتی ہے، اور خوش قسمت ہے اگر آپ کو یاد ہے جو بندہ کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھ لے الحمدللہ، بھی یہ بھی کھانے کی دعا ہے الحمدللہ، اور بھی دعائیں ہیں۔ اور ایک بات اور جب کوئی اس کے بعد ایک دفعہ سورہ قریش پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کھانے کو زہر نہیں بنائے گا،
بلکہ وہ صحت بن جائے گا۔ کھانے کو بیماری نہیں بنائے گا، صحت بنائے گا۔ کھانا کولیسٹرول، بلڈ یوریا، یورک ایسڈ، شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ وغیرہ یہ نہیں بنے گا۔ اللہ اس کو صحت مند بنائے گا۔ اور جب کوئی ایک بار پڑھے گا اور اس کھانے سے جو طاقت ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کو نور اور نورانیت، روح اور روحانیت عبادت میں وہ خرچ کریں گے جو ایک بار پڑھے گا۔ اور جو دوسری دفعہ سورہ قریش کھانے کے بعد پڑھے گا تو اس کے دسترخوان کو اللہ تعالیٰ وسیع کرے گا، اس کا کھانا بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا، کھانے اور رزق اس کی بے بہا ہو جائے گی اور لاجواب کھانے ہوں گے۔ دسترخوان بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا، رزق بے بہا ہو جائے گی۔ اور جب کوئی تیسری دفعہ بھی یعنی دوسری دفعہ کے بعد تیسری دفعہ کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی 7 نسلوں کو پلائے گا بھی، صحیح پہنائے گا بھی۔ تو کھانے کے بعد صرف 3 مرتبہ اگر کوئی یہ پڑھ لے تو اس کے لیے اتنی رزق اور اتنے مالداری ہے کہ میں آپ کو گنوا نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھ لے تو پھر تو بہت زیادہ ہی، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ سفر کے مہینے میں اگر کوئی سورہ قریش پڑھ لے گا اور طے کر لے کہ میں نے سورہ قریش پڑھنی ہے اس کو، تو اس کی طاقت نسلوں میں چلتی رہے گی، نسلوں سے فقر اور نسلوں سے فاقے، غربت، تنگدستیاں، بیماریاں، تکلیفیں، ناکامیاں، مشکلات، مقدمات، قتل و غارت، حالات، تنگیاں، تنگدستیاں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے، یہ وظیفہ ہے کہ اگر آپ لوگ کھانا جب کھاتے ہیں تو کھانے کی دعا بھی آپ پڑھتے جائیں، اور اس کے بعد ایک دفعہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، اگر دو دفعہ تو بہت زیادہ بہتر ہے، اور اگر 3 دفعہ آپ پڑھ لیں تو بہت ہی کمال ہے۔ اور یہ کمال آپ پہلے دن سے ہی محسوس کریں گے۔ اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے اور تنگدستی ہے، لاچاریاں ہیں، مجبوریاں ہیں، تو بس سورہ قریش کے اس وظیفے کو جب بھی آپ کھانا کھائیں گے تو 3 مرتبہ اس کو لازمی پڑھ لیا کرے۔ تو یہ وظیفہ خود بھی آپ پڑھ لیا کرے اور دوسرے غریب مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس وظیفے کو لازمی شیئر کر لے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ وظیفہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے غریب کے لیے تو کم از کم یہ ویڈیو تو آپ اس کو دکھا سکتے ہیں اور یہ ویڈیو آپ ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی، امید ہے آپ لوگوں کو یہ وظیفہ سمجھ آیا ہوگا، اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔